اور وہ میرا دوست جو تھا وہ افریقن تھا، اس کو تقریباً 4 سے 5 لینگویج آتی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب واقعی وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک قابل آدمی ہے. لیکن میڈیکل تو ایک بڑی وہ ڈیپ لینگویج ہے، اس کی اپنی ایک علیحدہ سے لینگویج ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے وہ سیکھنی پڑتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ڈیلی ویجز میں جو ہے وہ 160 سے 200 تک ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو رشین بھی آتی تھی، تو وہ بیسکلی رشین ٹرانسلیشن کرتا تھا ہماری شاپ پہ، تو اس کی بھی جو السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے. اس کے علاوہ احمد بھائی کے چینل کو بھی آپ نے زیادہ سپورٹ کرنی ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے سبسکرپشن دینی ہے اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہے احمد بھائی کی، کیونکہ احمد بھائی نے ادھر ہی اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ سے. تو سب سے پہلے احمد بھائی مبارک ہو. تھینک یو، ویلکم. تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ احمد بھائی کے لیے خاص میں نے اس لیے بلایا کہ احمد بھائی یورپ بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ایراسمس پروگرام پہ جا رہے ہیں 1 سال کے لیے ہے یورپ. تو 1 سال کے لیے یورپ جا رہے ہیں، تو یورپ کی جو اسٹڈی کا ویزا کیسے لیا، کیا ہوا، اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری احمد کی جاب سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے کوشچن کرتے تھے کہ ترکی میں اسٹڈی کرنے کے بعد کیا وہ جاب حاصل کر پاتے ہیں یا کیا ان کو جاب مل جاتی ہے. اس سے ریلیٹڈ آج کی یہ ویڈیو ہوگی ساری. تو آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ احمد بھائی نے اندر کیسے جاب ڈھونڈی، کیا 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 اور کون کون سی جاب کی، وہ ساری اس سے ڈیٹیل دی جائے گی ابھی آپ کو. تو پہلے تو احمد بھائی بہت بہت مبارک ہو ویزے کی. تھینک یو عادل بھائی، ویلکم. اور یہ بتاؤ کہ یہ جو جاب آپ نے فرسٹ اپنی ڈھونڈی، مطلب کتنا ٹائم لگا؟ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈی یا ڈائریکٹ بائی واکنگ ڈھونڈی؟ کس طریقے پہ اپنا کے مطلب جاب ڈھونڈی؟ پہلے تو یہ ایکسپیرینس شیئر کرو ذرا. السلام علیکم آپ کو بھی اور باقی بھی ناظرین کو. تو شکریہ آپ نے جو ہے وہ مجھے بلایا اپنے چینل پہ. تو جاب کے حوالے سے یہ ہے کہ جاب میں تقریباً پچھلے 2 ماہ سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ادھر اس سے پہلے جب میں 2 ماہ تو پاکستان میں رہ کے آیا ہوں، اس سے پہلے جب میں ادھر تھا تو تب بھی کر رہا تھا. یہ جاب جو ہے وہ میں نے ڈھونڈی کیسی تھی، یہ کویسچن جو ہے نا وہ مطلب ہر بندہ ہی پوچھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جاب ایکچولی میں نے آن لائن ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن آن لائن مجھے نہیں ملی تھی جاب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں استنبول میں آ گیا تھا، جہاں پہ بھی میں نے کافی جو ہے نا انسٹیٹیوٹ میں جا کے بھی رابطہ کیا اور ویسے بھی مطلب لوگوں کو بھی کہا ہوا تھا، دوستوں وغیرہ کو بھی. تو یہ اصل میں جاب جو ہے وہ میرا ایک دوست تھا، میرا کلاس فیلو تھا، ٹھیک ہے. وہ جاب یہ کر رہا تھا، ایک ہاسپٹل کے اندر ٹرانسلیشن کی جاب تھی. اور وہ میرا دوست جو تھا وہ افریقن تھا، اس کو تقریباً 4 سے 5 لینگویج آتی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب واقعی وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک قابل آدمی ہے، ٹھیک ہے. اس کو اپنی لینگویج افریقن، فرانسیز، عربک اور اس کے بعد ترکش، انگلش، 5-6 لینگویجز اس بندے کو آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بندہ وہاں پہ ٹرانسلیشن کی جاب کر رہا تھا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یہاں استنبول کے اندر، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ جاب کر رہا تھا. تو ایسے ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے نا اس نے مجھے کہا کہ یار ہمیں نا اکثر اس طرح ضرورت پڑتی ہے کہ جب انٹرنیشنل پیشنٹ آتے ہیں نا مطلب یورپ سے یا ایشیا سے، تو ہمیں کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہاسپٹل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کی مدر لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹر پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنا درد یا اپنا جو معاملہ ہے نا وہ مدر لینگویج میں سب سے بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے. بے شک اسے سیکنڈ لینگویج آتی بھی ہونا، لیکن وہ یہی اس کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ میں اپنی مدر لینگویج میں بات کروں. تو اس لیے اس ہاسپٹل کا یہی رول ہے، کیونکہ بڑا ہاسپٹل ہے، اچھا ہاسپٹل ہے، تو وہ ان کو مدر لینگویج کے جو ٹرانسلیٹر ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ بعض اوقات ہمیں کبھی کبھار کوئی پاکستانی بھی آ جاتا ہے، کوئی انڈین بھی آ جاتا ہے، آتے بے شک وہ یورپ سے ہیں یا ڈائریکٹ ان کنٹری سے بھی آتے ہیں، لیکن لینگویج تو یہی ہے. تو وہ ہمیں بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، تو کیا آپ آ سکتے ہیں اگر ہم آپ کو بلائیں؟ تو میں اس میں بالکل فری ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اگر ہوتا بھی تھا کام تو میرا آن لائن وغیرہ کام ہوتا تھا جو بھی، تو میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں اتنا ٹائم نکال کے آ جایا کروں گا. تو وہ میں نے سٹارٹ میں ایسے ہی شروع کیا اس کے ساتھ نا، کبھی کبھار مطلب چلے جانا. اور جب اس نے مجھے کال کرنی کہ بھائی یہ 2 گھنٹے کے لیے آنا ذرا ہمیں ضرورت ہے، تو وہ 2 گھنٹے کے لیے وہ پے کرتے تھے، ٹھیک ہے. جتنے ٹائم کے لیے انہوں نے بنا رہا ہے اس ٹائم کے لیے انہوں نے پے کرنا.
تو اس طرح کا ان کا طریقہ کار تھا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ میری جو ہے وہ انگلش لینگویج بھی تھی, ترکش بھی تھی, اردو بھی تھی, مطلب یہ 3 تو تھیں لینگویج. تو اب یہ ہوا کہ جب میں اکثر جانے آنے لگ گیا تو ادھر کا وہ جو مینیجر تھا, مطلب جو جاب پہ لیتا تھا, یا ٹرانسلیشن کا ان کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اس نے پھر جو ہے نا وہ مجھے کہا کہ آپ جو ہیں وہ دہلی آ جایا کریں, ٹھیک ہے. تو دہلی سے مراد ہے کہ تقریباً ویک میں 5 ڈیز جو ہے نا وہ مجھے لازمی بلا لیتے تھے. 6 مطلب سیٹرڈے یا سنڈے کو بھی اگر ضرورت پڑتی تو میں چلا جاتا. تو آپ دہلی آ جایا کریں کیونکہ دہلی کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے پیشنٹ. انگلش والے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, بے شک ہمارے ایشین نہ بھی ہوں. تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ جاب سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد ابھی تک کنٹینیو ہے, جاری ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھا ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ جب آپ کو فرسٹ ٹائم مطلب جیسے وہ بلاتے تھے کہ مطلب خاص مطلب ایک مخصوص ٹائم کے لیے بلاتے تھے, آپ کو ٹائم دے دیتے تھے کہ اس ٹائم آپ پیشنٹ سے ٹرانسلیشن کرنی ہے, تو اس صورت میں کوئی آئیڈیا دے سکتے ہو دیکھنے والوں کو کہ کیا پے کرتے تھے, کوئی رف سا آئیڈیا؟ اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو وہ بلا رہے ہیں نا, آپ کے گھر کا ڈسٹینس وغیرہ, وہ ٹیکسی کے چارجز وہ پے کرتے تھے, ٹھیک ہے. آپ کو گھر سے ٹیکسی لیتی ہے, آپ کے گھر تک دوبارہ چھوڑتی ہے, وہ ٹیکسی وہ پے کرتے ہیں, اور آپ کو پر آور جو ہے نا وہ پے کرتے ہیں. پر آور اس لحاظ میں جب آپ کو ایک دن کے لیے بلاتے ہیں اس میں تب وہ آپ کو 30 سے 40 لیرز پر آور دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ 2 گھنٹے آپ ادھر رہے ہیں, 3 گھنٹے رہے ہیں, تو وہ آپ کو اس لحاظ سے جو پے کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ صحیح. چلیں یہ تو ٹھیک ہے. 30 مطلب ویسے اس حساب سے اگر دیکھا جائے ترکی کے میں رہنے کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے, 30 ٹھیک ہے یا بہت کم ہے؟ یہ ہے نا کہ آپ کی کوئی ادھر پریکٹیکل جاب نہیں ہوتی, آپ جاتے ہیں جسٹ جا کے مطلب ٹرانسلیشن تھوڑی بہت کرتے ہیں اور نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ اس لحاظ میں ہاں سوٹیبل ہے اس میں اسٹارٹنگ لینے کے لیے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اصل میں نا فرسٹ ٹائم آپ کو چیک کرتے ہیں, اس طرح 2-4 دفعہ بلا کے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ اتنا قابل ہے بھی یا نہیں, مطلب اسٹوڈنٹ اتنی اس کی لینگویج آتی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ میڈیکل کے اندر جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے ٹرانسلیشن کی, لیکن میڈیکل تو ایک بڑی وہ ڈیپ لینگویج ہے, اس کی اپنی ایک علیحدہ سے لینگویج ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پہلے وہ سیکھنی پڑتی ہے, تو وہ ایک نا مطلب ایک پوری الگ سے دنیا ہے. اس لیے وہ پہلے آپ کو چیک کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو اس کو پھر بعد میں جو ہے نا وہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد جب آپ نے ادھر آنا جانا شروع کیا تو ان کا بھی ظاہرہ آپ پہ اعتماد بڑھ گیا اور آپ کا بھی ان پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ایک جگہ جب آپ ٹائم گزارتے ہو تو لوگوں کا اعتماد اصل میں بڑھتا ہے. ویسے ہی ہے. تو جب انہوں نے آپ کو مکمل ٹائم میں مطلب بولا کہ آپ 5 دن ہفتے میں 6 دن مکمل مطلب جیسے پوری ایک نوکری ہوتی ہے جاب آپ کو آفر کی, تو اس میں انہوں نے کیا سیلری سٹارٹ کی کہ مطلب ایز اے ٹرانسلیٹر, کیونکہ آپ ٹرانسلیٹر ہی جاب کرتے رہے ہو؟ اچھا, سٹارٹ میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پر آور پے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ مطلب بڑا تھوڑا ہی عرصہ وہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ ڈیلی بیسس پہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو پے کریں گے. تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے اصل میں یہ ہے کہ اس کو نا فری لانس انٹرپریٹر کہتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اس کیٹیگریز میں جو کام کرتے ہیں نا ان کو ٹرانسلیٹر ویسے فری لانس میں ہی آ جاتا ہے. ہاں, تو یہ فری لانس انٹرپریٹر کے نام سے نا وہ ہمیں وہ ادھر کام کرواتے ہیں. تو اس کا پھر انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ وہ ہمیں دیتے تھے 160 لیراز, ٹھیک ہے. تو صبح آپ کبھی 8 بجے جاتے ہیں, کبھی 9 بجے جاتے ہیں, شام کو 5 بجے 6 بجے, جب وہ مریض وغیرہ نہ ہو آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی وہ روٹین ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب ایک اچھا ٹھیک ہے, اچھا پے ہے. اوور آل اگر آپ باقی دیکھیں جگہوں پہ تو اتنا آپ کو پے نہیں ملتی. تو اس میں دیکھنے والوں کو کوئی پورا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اگر یہاں پہ مطلب یہ انہی کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں میں ویڈیو, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کرنے کے بعد جاب ہمیں مل جائے گی یا نہیں ملے گی, کتنی مشکلات ہوگی, کیونکہ آپ نے تو اسٹڈی پوری کی ہے, اس کے بعد آپ جاب کر رہے ہو, تو تھوڑا اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا دو گے کہ کتنا آسان ہوگا, کتنا مشکل ہوگا جاب ڈھونڈنے کے حوالے سے, ٹرانسلیشن یا کوئی بھی فیلڈ. ویسے تو جو فیلڈ ہے اسی میں جانا چاہیے, لیکن بنا اسکل کے, جیسے کہ آپ نے بولا میری فیلڈ نہیں تھی لیکن میں نے ایز اے ٹرانسلیشن سروسز دی ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا کوئی گائیڈنس دیں. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ میری فیلڈ بالکل بھی میڈیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں انٹرنیشنل بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. اب میں جب فرسٹ ڈے ادھر گیا نا تو مجھے خود سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ بھائی میں نے ادھر کرنا کیا ہے. میڈیکل کا مجھے 2 لفظ کا نہیں تھا پتہ, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر نے جب وہ پیشنٹ کو میں ساتھ لے کے ٹرانسلیشن کے لیے گیا, ایک ٹھیک ہے ہماری نارمل جو ہے وہ روٹین ہے, مطلب بات چیت کی ترکش میں, لیکن
میڈیکل ایک ٹوٹل ایک الگ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کو علیحدہ سے اس کا نام ہے اور علیحدہ سے, تو مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے. ڈاکٹر میرے ساتھ تھوڑا سا نا وہ غصے بھی ہو گیا کہ یہ کیسے بندے کو آپ لے آئے ہیں, اس کو پتہ نہیں. لیکن پھر ایسا ایسا وہ آپ کو نا وہ ہاں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. بندہ اگلا کیا چاہ رہا ہے, ہاں میں نے کیا ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ میں اسے سمجھ گیا. اذان کا ویٹ. چلیں اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یار سب سے بہت بہت معذرت, کیونکہ اذان کا احترام ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے. تو اذان کی وجہ سے ہم نے ویڈیو سٹاپ کر دی تھی, اب اذان ہو گئی ہے تو اس لیے ویڈیو کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں نے احمد بھائی سے پوچھا تھا, احمد بھائی کہ آپ نے یہ جاب کیسے ڈھونڈی یہاں پہ, یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اسٹڈی کرنے کے بعد یہاں پہ جاب ڈھونڈنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو, تو اس میں تھوڑی رہنمائی کیجیے گا ذرا. جی تو عادل بھائی ہم اس پہ بات چیت کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جاب ڈھونڈنے کے لیے جو نئے لوگ ہیں, مطلب اب اسٹوڈنٹ جو آ چکے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں, اگر تو ان کی لینگویج ابھی تک کچھ بہتر ہو گئی ہوئی ہے نا, پھر انہیں جاب ڈھونڈنے میں پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بھی جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب اگر میں صرف اس فیلڈ کی بات کروں نا, جس فیلڈ میں نے جاب کی ہے ابھی میڈیکل کی, ٹھیک ہے, تو آج کل ترکی کے اندر میڈیکل ٹورزم کا ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پورے عرب کنٹریز سارے کے سارے یہاں پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یورپین بہت زیادہ آ رہے ہیں, سارے تو نہیں ہم کہہ سکتے, بہت زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں زیادہ چیپ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ایسٹ یورپ ہے نا, ایسٹ یورپ جو بوسنیا, ہرسیک, البانیا, یہ کنٹریز یہ سارے ادھر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بات کیا ہے کہ آپ کو اگر انگلش لینگویج آپ کی اچھی ہے اور ترکش آپ نے گزارا مظاہرہ کر لیا ہے کہ کچھ بہتر ہے, ٹھیک ہے, اتنی لینگویج کے ساتھ آپ آ کے جو ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل, ان میں آپ جائیں, انہیں جا کے آپ کہیں کہ بھائی اگر آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے, ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے, میں آپ کو اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس میں کریں یہ کہ صرف اور صرف ٹرانسلیٹر کی سروسز نہ دیں, ٹھیک ہے, ساتھ میں مارکیٹنگ کریں, سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کریں, فیس بک مارکیٹنگ کریں, وہاں سے کسٹمر ڈھونڈیں. کیونکہ بڑے لوگ جو انہوں نے کسی بھی دوسرے کنٹری میں جانا ہوتا ہے, فیس بک کو یوز کرتے ہیں, انسٹا کو یوز کرتے ہیں, گوگل کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. جو بندہ تھوڑا سا بھی ٹیکنیکل ہے نا, وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے. تو اگر آپ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ سیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کسٹمر بھی دیں ان کو. اگر آپ کسٹمر دیں گے تو فی کسٹمر پر کسٹمر جو ہے نا, یہ آپ کو کمیشن بھی دیں گے, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ البانیہ سے یا یورپ سے یا عرب کنٹری سے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے نا, تو وہ امیر آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک مڈل کلاس کا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں سے بات کلیئر ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کم از کم بھی اگر یہاں پہ آنا نا, اس نے 2 سے 3 یا 4,000 ڈالر کا اس نے چیک اپ کروانا ہے, ٹھیک ہے, وہ فیس اس نے دینی ہے. تو جو ہاسپٹل ہے نا, اس کو آپ کو $400-500 دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے جائیں, ڈھونڈیں ڈفرینٹ قسم کے, خاص طور پہ یہ بالوں والے جو ہیں ہاسپٹل یہاں پہ, یہ بہت زیادہ ہیں, کلینک ہیں یہ چھوٹے, ان سے جا کے بات چیت کریں, ان کو کسٹمر دیں, خود بھی کمائیں, انہیں بھی کما کے دیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ایک اوورال میں چیز بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ جائیں اگر آپ کی لینگویج اچھی ہے تو. اگر بہت اچھی لینگویج ہے, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں ٹرانسلیشن کر لوں گا ترکش سے, انگلش سے, یا کسی بھی اور لینگویج میں, اردو میں, ہندی میں, تو پھر آپ ادھر بھی جائیں. ان کو جا کے میں اپنی سروسز دینا چاہتا ہوں, وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ بھی رکھ سکتے ہیں, پر آور بھی رکھ سکتے ہیں, اور منتھلی بیسس پہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ان کو بھی کیونکہ ٹرانسلیٹر کی ہر ٹائم ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم, ہر زبان کے ٹرانسلیٹر ہونے چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے جس ہاسپٹل میں جاب کی ہے, میں نے جس ہاسپٹل میں جاب کی ہے وہ ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب ان کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹ ہر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو جائیں, ڈھونڈیں, دیکھیں, سرچ کریں. گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا, جسٹ یہ بات جائے ہوئے. بہت شکریہ احمد بھائی. جو یہ آپ نے لاسٹ میں بات بولی نا گھر میں بیٹھنے والی, میں بھی کافی زیادہ ویڈیو میں لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ بھئی اگر آپ استنبول تک خاص کر آئی گئی ہو, ایک انٹرنیشنل شہر, ایک وہ شہر جس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے فتح کرنے کے حوالے سے. یار ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی, تو میں سے یہی کہنا چاہوں گا اینڈ پہ بھی کہ یار گھر سے نکلنا پڑتا ہے, تھوڑا آگے پیچھے جانا پڑتا ہے, لوگوں سے گپ شپ کرنی پڑتی ہے. جیسے احمد بھائی نے بھی بولا کہ اگر آپ کو کلائنٹ دینے والا بھی اگر آپ سسٹم کرتے ہو, اگر تھوڑی آہاؤ ناؤ نہیں ہے, تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ انٹرنیشنل کافی گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا اچھا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ اگر آپ ادھر رہ رہے ہو تو آپ ان کو کامنٹ میں جواب دیا کرو, تو ایسے آپ کو کافی کسٹمر مل جاتے ہیں. لیکن
اس میں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کرنے کے لیے. آپ کو لینگویج ترکش بھی امپروو کرنی پڑتی ہے, اور انگلش تو آپ کی ڈیفینیٹلی امپروو ہونی چاہیے. تو احمد بھائی ایک اور یہ بتاؤ, جیسے کہ آپ نے بولا اسٹارٹنگ میں آپ نے پر ہاور, پھر آن ڈیلی ویجز پہ, اگر کوئی بندہ منتھلی سیلری پہ کرنا چاہے, ایک مطلب فکس سیلری پہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے ڈیلی ویجز پہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ ڈیلی ویجز والا حساب بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک دن کام ہے ایک دن نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم سیلری پہ کام کریں, تو مطلب کتنا وہ ایک بندہ کما سکتا ہے اگر ٹرانسلیشن کا کام کر رہا ہو؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ڈیلی ویجز میں جو ہے وہ 160 سے 200 تک ریٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو اگر آپ نارمل ہیں ان کو پسند نہیں آتے تو پھر آپ کو 160 دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو پسند آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اسی کام کا آپ کو 200 دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کام آپ کو وہی کر رہے ہیں, جاؤ وہی ہے, وہی کہہ لو میٹھی چھری جیسے ہاں اپنی زبان میں بولتے ہیں نا کہ اگر آپ زبان کے مٹھاس میں ہو نا, مطلب میٹھی زبان بولنے والے ہو, اپنی زبان سے کسی کو قائل کرنے والے ہو, تو آپ اپنی مرضی کے پیسے کما سکتے ہو. یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو 200 دیتے ہیں. اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جسٹ وہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو ہاسپٹل پے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ منتھلی بیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, مطلب سیم اس میں, تو پھر آپ کو 4000 سے 5000 تک منتھلی وہ آپ کو پے کریں گے. اسٹارٹنگ 4000 سے تقریباً کر لیں گے اگر آپ اچھے ٹرانسلیٹر ہیں, تو وہ مطلب کچھ ہی ٹائم میں جو ہے نا وہ بڑھا کے 5000 تک تو نارملی دیتے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اتنا ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا کہ اس کام کے اندر جو ٹپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ علیحدہ سے ہے, سیلری اور دونوں چیزوں سے, ٹھیک ہے, علیحدہ سے ہے. ٹپ کا جیسے کہ کنسیپٹ ریسٹورنٹ میں, ہوٹلز میں یا اس جگہ پہ ہے, جیسے میں بھی کر رہا ہوں, ہاں ڈلیوری بوائز کا. اس میں یہ ہے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں نا, مطلب خاص طور پہ جو یورپ سے آئیں یا عرب مطلب دبئی سعودیہ سے, یہ اچھے کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں, وہ 50-100 یورو دینا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے جاتے ہوئے نا, اگر آپ نے ان کے ساتھ ایک دن میں اچھا بیہیو کیا نا, تو وہ آپ کو جاتے ہوئے 50-100 یورو جو ہے نا وہ دے جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ دے گئے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ ایک ہفتے کی پے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ایک نا وہ کہہ لیں کہ ایکسٹرا چیز ہوتی ہے, اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی 2 نمبر کام ہے. یہ بالکل ایک حلال اور اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو ہے مطلب اگر اس کو آپ ایڈ کر کے دیکھ لیں تو یہ بات جو ہے 7-8 ہزار سے جو ہے نا اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ چلے, بہت شکریہ احمد بھائی. جیسے آپ نے ٹپ کا ذکر کیا ٹرانسلیشن کے حوالے سے, چلو میں آپ لوگوں کے علم میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے آپ کو بتایا میں ڈلیوری بوائے کی جاب کرتا ہوں ایک سپر مارکیٹ میں. ہمارے پاس بھی ایک ٹرانسلیٹر ہے, رشین اسپیکر ہے وہ, ٹھیک ہے. رشین بھی آتی ہے, اس کو اپنی زبان بھی آتی ہے, ترکمانستان کا ہے. اس کے علاوہ انگلش بھی اس کو آتی ہے, ترکش اس کی بہت اچھی ہے, کیونکہ جتنے بھی ترکمانستان کے لوگ ہیں ترکش اور ترکمانستان زبان ملتی جلتی ہے, تو اس کو رشین بھی آتی تھی. تو وہ بیسکلی رشین ٹرانسلیشن کرتا تھا ہماری شاپ پہ. تو اس کی بھی جو سیلری ہے نا کہہ لو 12+ ہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹرانسلیشن میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل لائن میں جاؤ. یہاں ٹورزم میں بھی ٹرانسلیشن میں کئی کمپنیاں پکی جاب دیتی ہیں, بڑی اچھی سیلری ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لینگویج اسکلز پہ, آپ کو کتنی لینگویجز آتی ہیں. کیا خیال ہے احمد بھائی؟ وہ تو ایسے ہی ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لینگویجز پہ, آپ کو کتنی لینگویجز آتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی کام اتنا ایزیلی نہیں ہوتا, اور لینگویجز سیکھنا کسی بھی کنٹری کی آسان نہیں ہوتا, لیکن کسی کنٹری میں جا کے آپ بہت آسانی سے سیکھ لیتے ہو اور امپروو کر لیتے ہو, ادھر کے ماحول کو سمجھ لیتے ہو, آگے پیچھے کی چیزوں کو اٹھنے بیٹھنے سے زبان بھی آپ کو بہت اچھے سے آ جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہے ٹرانسلیشن کے اوپر کا ہمارا ٹاپک تھا, تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹرانسلیشن کی آپ جو کس طرح سے اور کس فیلڈ میں ڈھونڈ بھی سکتے ہیں, بائی واکنگ بھی اور انٹرنیٹ پہ رہ کے بھی, آگے پیچھے لوگوں سے مل جل کے, دادا تو مل جل کے ہی ملتی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور احمد بھائی کے اینڈ پہ یہی بولوں گا, احمد بھائی کے چینل کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے, لازمی سبسکرائب کرنا ہے. گلوبل تھنکر کے نام سے چینل ہے, میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو اس کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمیں دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.